بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انور حسین سمرا، آپ سمرا اسٹاک دیکھ رہے ہیں۔ عوامی شکایات کے حل کے لیے ہر حکومت کے پاس کچھ فورمز ہوتے ہیں۔ اگر وہ فورم پراپر طریقے سے عوامی شکایات حل کر رہے ہوں تو حکومت کی نیک نامی بھی ہوتی ہے اور عوام کے مسائل بھی کم ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم پنجاب کے حوالے سے۔ یہ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم جو ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے آنکھیں اور کان ہوتی ہیں۔ عوامی شکایات ہوں یا حکومت کے جتنے بھی ترجیحاتی پروگرامز ہیں، منصوبہ جات ہیں، ان پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ اپنی انپٹ دیتی ہیں، سفارشات دیتے ہیں۔ 1960 میں جو ہے پنجاب میں وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم قائم کی گئی، اور اس ٹیم قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پنجاب میں ہونے والے گورننس ایشوز جو ہیں، میگا پروجیکٹ ہیں، عوامی شکایات ہیں یا عوامی مسائل ہیں، اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو گائیڈ کریں، اپنی سفارشات دیں اور ان کے حل کے لیے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب تک اپنی رپورٹس بھجوائیں۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ یہ وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم جو ہے یہ پچھلے 6 ماہ سے بالکل غیر فعال ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کا کمپلینٹ سیل ہے، کمپلینٹ سیل میں بھی عوامی شکایات آتی ہیں، کچھ آن لائن شکایات آتی ہیں، کچھ لوگ فزیکلی آ کر شکایات کرتے ہیں۔ وہ بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی غیر فعال ہے، مکمل طور پر کام نہیں کر رہا ہے۔ تیسرا فورم جو ہے وہ محتسب پنجاب کا فورم ہے۔ جون 2024 میں محتسب پنجاب اپنی مدت ملازمت ختم ہونے پر چلے گئے۔ اس کے بعد 3 ماہ تک جو ہے محتسب پنجاب کی تعیناتی نہ ہو سکی، یہ اکتوبر میں کی گئی ہے۔ وہاں پر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ترجیحات سامنے آئیں کہ عوام کی شکایات سننے والے جتنے بھی فورمز ہیں وہ شاید ترجیحات میں شامل نہیں ہیں۔ ٹک ٹاک یا پھیتے کاٹنا جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے، جس کی وجہ سے گورننس جو ہے اس پر برے اثرات ہو رہے ہیں اور عوام کے شکایات یا مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب یہ وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم جو ہے یہ 1960 میں قائم کی گئی۔ 7 ممبران پر یہ مشتمل ہے، جن میں 5 ممبران سول بیوروکریٹس ہوتے ہیں اور 2 انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے انجینئرز ہوتے ہیں۔ ایک ان کا چیئرمین ہوتا ہے جو گریڈ 21 کا ہے، اور اس کے بعد ایک سینئر ممبر ہے، باقی ممبران ہیں۔ چیئرمین جو مستقل تعیناتی جو ہے مارچ 2024 کے بعد چیئرمین کی تعیناتی نہیں ہو سکی۔ یہ اگست میں آ کر ایک سینئر ممبر کو چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کا چارج دے دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ انسپیکشن ٹیم کی کارکردگی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ مستقل چیئرمین جو ہوتا ہے وہ تمام معاملات دیکھتا ہے، انتظامی معاملات ہوں، مالیاتی معاملات ہوں یا حکومت پنجاب کو جو چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے جو بھی شکایات آتی ہیں، ڈائریکٹیوز آتے ہیں، ان پر اپنی سفارشات بناتا ہے، وہ انکوائریز کنڈکٹ کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام ممبران جو ہیں ان کو مختلف ڈویژنز الاٹ کی گئی ہیں، مختلف محکمے الاٹ کیے گئے ہیں، وہ جن کی ریگولر انسپیکشن کرتے ہیں۔ ان محکموں میں جو ترقیاتی منصوبہ جات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے وہ انسپیکشن کرتے ہیں، عوامی شکایات کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈویژنز میں ہونے والے کام جو ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کی انسپیکشن کرتے ہیں، ان کو وزٹ کرتے ہیں، ان کے کوالٹی آف ورک کو دیکھتے ہیں اور اپنی سفارشات وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے موجودہ مالی سال میں اس انسپیکشن ٹیم کے لیے 16 کروڑ 93 لاکھ روپے کا بجٹ رکھا، اور گزشتہ سال جو 2022-23 ہے اس میں 20 کروڑ 80 لاکھ روپے جو ہے انسپیکشن ٹیم کے جاری اخراجات پر پنجاب حکومت کے خزانے سے خرچ کیا گیا۔ اور اس انسپیکشن ٹیم میں 108 ملازمین کام کرتے ہیں، جن میں سے 44 افسران ہیں، باقی ماتحت عملہ ہے، اور ان افسران میں 7 جو ہیں وہ ٹاپ کے ممبران ہیں جن کی سپورٹنگ سٹاف وہاں پر تعینات ہے، جبکہ 5 ممبران آپ کو پہلے بھی بتایا جنرل ہیں، 2 انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے ہیں تاکہ وہ کنسٹرکشن کا معاملات ہوں، کوئی بھی انجینئرنگ پروجیکٹ ہو اس کی انسپیکشن میں ایزی ہو۔ اور وہاں پر ماتحت عملہ جو ہے اندازہ لگا لیں کہ 13 ڈرائیورز ہیں اور 20 کے قریب نائب قاصد ہیں جو ان افسران کی خدمت کے لیے پنجاب حکومت نے تعینات کیے ہوئے۔ اور کارکردگی یہ ہے کہ مارچ 2024 سے مستقل چیئرمین نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو شکایات آتی ہیں 8 فورم سے شکایات آتی ہیں، اور ان شکایات پر فردر پروگرس نہیں ہو پا رہی۔ فورم کون کون سے ہیں؟ ایک تو چیف منسٹر جو ہیں وہ خود ڈائریکٹیو جاری کرتی ہیں، اگر انہوں نے کوئی کسی منصوبے کی انکوائری کروانی ہو، کسی افسر کی کرپشن کی انکوائری کروانی ہو یا کسی پبلک ایشو پر انکوائری کروانی ہو اور سفارشات لینی ہو تو ڈائریکٹیو جاری کیا جاتا ہے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو کہ آپ اس پر کمپریہنسو انکوائری کریں اور اس پر جامع سفارشات جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے دیں تاکہ وہ اس پر پالیسی ڈیسیجن لے سکیں۔ دوسرا جو ہے ریفرنس آتے ہیں چیف منسٹر
سیکریٹریٹ سے کسی کی کرپشن، کوئی بھی افسر اگر کرپشن کر رہا ہے تو وہاں پر کوئی شکایات وزیر اعلیٰ پنجاب کو موصول ہوئی ہیں یا ان کی رپیوٹ کے حوالے سے پتہ چلا ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے آفس سے وہاں سے ریفرنس آتا ہے کہ اس پر انکوائری کی جائے اور ذمہ داری فکس کی جائے اور سفارشات دی جائیں کہ کیا ایکشن لیا جائے۔ تیسرا جو ہے منسٹر، ماضی میں جو ہے اس کا چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کا علیحدہ سے منسٹر تھا، اب تو منسٹر نہیں ہے، وہاں سے شکایات تو نہیں آ رہی۔ نیب کمپلینٹس، عوامی منصوبہ جات کے حوالے سے جو نیب کو کمپلینٹس موصول ہوتی ہیں، سرکاری افسران کے کرپشن، اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے جو کمپلینٹس ان کو موصول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ترقیاتی منصوبہ ہے یا پبلک انٹرسٹ کے جو بھی کام ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے جو شکایات موصول ہوتی ہیں، وہ نیب جو شکایات ہیں وہ ریفر کرتا ہے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو کہ آپ اس پر انکوائری کریں اور اپنی سفارشات دیں۔ ڈپارٹمنٹل کمپلینٹس ہوتی ہیں، ڈپارٹمنٹل کمپلینٹس میں ڈپارٹمنٹ خود کمپلینٹس کرتا ہے کہ یہ افسران یا یہ منصوبہ جو ہے تاخیر کا شکار ہے یا یہ ٹھیکیدار اس میں ملوث ہیں، مٹیریل اس میں کوالٹی کا نہیں لگ سکا، کوالٹی کی کنسٹرکشن نہیں ہو سکی، یا کوئی ایپیڈیمک آ گئی ہے جس طرح یہ کرونا آیا تھا یا کوئی اور چیز آ گئی ہے پینے کے صاف پانی کے حوالے سے، وہ اپنی کمپلینٹس وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کو بھجواتے ہیں جس پر وہ انکوائری، کمپریہنسو انکوائری کی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ پبلک کمپلینٹس جیسے آپ کو بتایا کہ عوام کی شکایات جو ہوتی ہیں وہ کرپشن کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ افسروں کے اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، یا عوامی حقوق پر جو ہے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، وہ شکایات آتی ہیں۔ اور میگا پروجیکٹ کی انسپیکشن کرنی ہوتی ہے۔ ٹیم جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو انتظامی امور میں جو بد انتظامی ہے اس کی نشاندہی کرے، اس کے لیے سفارشات دے، حکومت کی پالیسی پر عمل درآمد اور مفاد عامہ کے ایشو پر ایکشن لے اور اپنی سفارشات دے۔ جتنے بھی ترقیاتی منصوبہ جات صوبہ میں ہو رہے ہوتے ہیں ان کی کوالٹی، ان کے تکمیل کرنے، سرکاری محکموں کی انسپیکشن، عوامی ایشو پر تحقیقات کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنی سفارشات دیتے ہیں، اور ان سفارشات پر جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا عمل کرتے ہوئے جو ہے ڈائریکشن، پالیسی ڈیسیجن لیتی ہیں وزیر اعلیٰ، اور محکموں کو وہ بھجوائے جاتے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے اور عوام کی شکایات کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ اور پنجاب حکومت کی آپ ترجیحات کا آپ اندازہ لگا لیں کہ مریم نواز شریف صاحب جب سے آئی ہیں اس کے بعد جو ہے مارچ 2024 سے وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کے چیئرمین کی پوسٹ جو ہے وہ خالی پڑی ہے، اس پر کوئی مستقل تعیناتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ممبر ایک جو ٹیکنیکل ہے، جو گریڈ 20 کا انجینئر ہوتا ہے، وہ بھی ایک سیٹ خالی عرصہ دراز سے پڑی ہوئی ہے۔ یعنی عملی طور پر دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم بالکل جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہی، اور اس کا جو مینڈیٹ ہے اس پر وہ کام ہی نہیں کر پا رہی۔ دوسرا، ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بہت کم تعداد میں جو ہے انکوائریز وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کو بھجوائی گئی ہیں، جن پر انکوائری جو ہے وزارہ چیئرمین صاحب جب ہوں گے تو وہ پروگرس لیتے ہیں کہ انکوائری، ایک تو وہ مارک کرتے ہیں اپنے ممبران کو دیتے ہیں متعلقہ ممبران سے، دوسرا وہ ٹائم لائن میں اس پر پروگرس لیتے ہیں کہ آپ نے اس پر کیا کام کیا ہے اور کتنا کام کیا ہے اور اس پر سفارشات کیا بننے جا رہی ہیں۔ جب چیئرمین نہیں ہوگا تو ممبر حضرات جو ہے جو گریڈ 20-21 کے آفیسر ہیں وہ تو موج مستیاں کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھے سرکاری وسائل سے۔ دیکھیں نا جتنا ان کو بجٹ دیا جا رہا ہے، اس سال جو ہے 16 کروڑ 93 لاکھ روپیہ سرکاری بجٹ سے ان کو اپنے جاری اخراجات پورے کرنے کے لیے بجٹ دیا جا رہا، تمام سہولیات ان کو فراہم کی ہوئی ہیں حکومت نے، لیکن ان کی کارکردگی جو ہے وہ معیار کے مطابق نہیں ہے۔ شاید وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کر کے، ماضی میں بہت سارے کام لیے جاتے رہے ہیں، عوامی مسائل پہ تو خاص طور پر ان سے جامعہ انکوائریز کروائی جاتی رہی ہیں، اس پر جامعہ سفارشات آتی تھی، ان پر عمل کرنے سے گورننس بہتر ہوئی ہے صوبے میں، لیکن اس وقت جو ہے تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کو بالکل نظر انداز کیا ہوا حکومت نے، اور اس نظر انداز ہونے کی وجہ سے عوامی مسائل میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ مختصر پنجاب کی تعیناتی 3 ماہ کی تاخیر سے کی گئی ہے، اور وزیر اعلیٰ شکایات سیل ایک وزیر اعلیٰ کے آفس میں ایوان وزیر اعلیٰ میں قائم کیا ہوا ہے، وہ شکایات سیل جو ہے وہ بھی روٹین کے کام کر رہا ہے، وہاں پر بھی جو ہے فوکس نہیں کیا ہوا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ عوامی جو شکایات حل کرنے کے فورمز ہیں ان کو مکمل طور پر فعال کرنے میں دلچسپی نہیں شاید لے رہی۔
اگر یا ان کو بیوروکریٹس جو ہیں اس حوالے سے گائیڈ نہیں کر رہے، بتا نہیں رہے کہ یہ بھی فورمز ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کر کے ہم گورننس کے معاملات کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ گورننس کے معاملات میں عوامی شکایات تو لامحدود ہیں۔ ہر جگہ پہ کسی کو پانی کا ایشو ہے، کسی کو خوراک کا ایشو ہے، کسی کو صحت کا ایشو ہے، اسکولوں میں بہت سارے ایشوز ہیں، میونسپل کارپوریشنز میں صفائی کے ایشو ہیں، باقی بہت سارے دیگر معاملات کے ایشوز ہیں، سڑکوں کے ایشو ہیں۔ تو ان تمام ایشوز پر جو ہیں یہ دو تین جو فورم ہے جہاں پر عوام اپنی جا کے شکایات درج کرواتے ہیں، اور وہ فورم جو ہیں پراپر ان ایشوز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے حل کے لیے مناسب اور جامع قسم کی سفارشات وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیتے ہیں۔ یہ فورم 3-4 فورم جو ہے صوبہ پنجاب میں پچھلے 6-7 ماہ سے جو ہے بالکل غیر فعال لگتے ہیں، ان کی گورننس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں نظر آ رہی۔ تو اس سے عوامی مسائل تو ایک طرف اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف حکومت کی نیک نامی جو ہے وہ بھی ہرٹ ہو رہی ہے۔ شاید موجودہ حکومت جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں پنجاب کی، اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ ٹک ٹاک بنانے سے یا پھیتے کاٹنے سے گورننس بہتر ہو جائے گی، اور عوامی مسائل کو جو ہے دیکھنا ان کی شاید ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، جبکہ جو بھی حکومت عوامی مسائل اور ان کی شکایات کا پراپر طریقے سے حل کرتی ہے، اس سے گورننس بھی بہتر ہوتی ہے، عوام کے مسائل بھی کم ہوتے ہیں، اور حکومت کی نیک نامی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ فوری طور پر مستقل بنیادوں پر چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کا چیئرمین تعینات کیا جائے، ممبر جو اس کا ٹیکنیکل ایک ممبر کی سیٹ خالی عرصہ دراز سے، اس پر ٹیکنیکل ممبر تعینات کیا جائے، اور جو ان کے پاس شکایات افسروں کی کرپشن کے حوالے سے یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے ان کے پاس جو شکایات آتی ہیں، وہ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو ریفر کی جائیں۔ اس کے علاوہ نیب تو آلریڈی ریفر کر رہا ہے، تو اس پر ان جو جامع سفارشات ہیں ان کا ٹائم لائن فکس پہلے سے ہی ہے، ان کو انشور کیا جائے، اور ان سفارشات پر عمل کرتے ہوئے صوبے میں گورننس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ تعیناتی نہیں ہوتی تو چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم مزید غیر فعال ہو جائے گی، اور وہاں پر تعینات جو افسران ہیں وہ صرف موج میلہ اور سرکاری وسائل سے روزانہ کی جو وہ لے رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لائف اپنی سکون سے گزار رہے ہیں بغیر کنٹریبیوٹ کیے ہوئے، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے۔ تو اس حوالے سے فوری فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے وی لاگ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔